اکابر علماء کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے، سلف صالحین کا یہی طریقہ رہا ہے، حق بات بیان کرنا، ملامت کی پرواہ نہ کرنا اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا، یہ ہمیشہ ان کا وتیرہ رہا ہے۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے تو واقعات یوں کہہ لیں کہ درجنوں کی تعداد میں واقعات ہیں۔ اسی طرح مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے، ہمارے گھر کے قریب جو مسجد تھی وہاں کے امام صاحب تھے، تو جیسے کسی گھر کے اندر قرآن خوانی کے لیے گئے تو وہ قرآن خوانی کے لیے جاتے نا، تو اگر کوئی تصویر لگی ہوتی جاندار کی دیوار کے اوپر، تو جاتے ساتھ ہی بول دے کہ میں واپس جانا، پہلے تصویر اتارو۔ وہ صرف اس کو یہ نہیں کہتے تھے کہ ڈھانپ لو اسے، ڈھانپنے کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ڈھانپ لو بعد میں پھر کھول دینا، وہ کہتے ہیں اس کو اتارو۔ جس گھر میں یوں تصویر آویزاں ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یہ اس کو سناتے، تصویر اتروا دیتے اور پھر پورا جو ہے نا وہاں بیٹھ کے قرآن خوانی کر کے بعد میں واپسی کے اندر اس کو سمجھاتے ہوئے آتے تھے کہ تو تصویر نہ دوبارہ لگانا۔ تو جو سمجھتے ہیں، جنہوں نے قرآن حدیث کو سمجھا ہے، پڑھا ہے، دین کا جذبہ ہے، تو ان کا طرز عمل بلکہ محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کا تو واقعہ ملتا ہے نا کہ خلاف سنت اگر کسی کو دیکھتے، کام بھلے جائز طریقے سے ہی ہو رہا تھا، خلاف سنت ہوتا تو اس پر بھی فوراً جو ہے نا وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی ہوتا ہے، یہ سکھانے کا طریقہ ہوتا ہے نا۔ کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کوئی چیز دے رہا ہے تو اسے پیار سے کہہ دیا جائے دائیں ہاتھ سے دینا سنت، تو یہ اس کو کہہ دیا جائے۔ کوئی بائیں ہاتھ سے پانی پینے لگا تو اس کو بولا کہ دائیں ہاتھ سے پانی پینا سنت، کوئی کھڑے ہو کے پینے لگا تو اسے کہا بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر سمجھاتے رہے اپنے گھر کے اندر، اپنے بچوں کو، گھر کے افراد کو، اسی طرح دوستوں کو، دیگر افراد کو، تو لوگ مان جاتے ہیں۔ یہ اب یہ میوزک اس کا دیکھ لیں، یہ موبائل کے اندر ٹیون ہوتی ہے، میوزیکل ٹیون اس کے اندر ہے، ہمارے سامنے بجتی ہے، اکثر و بیشتر دیکھا کوئی منع نہیں کرتا، یعنی میوزک بج رہا ہے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اگر اس کو کہہ دیا جائے یار میوزک ہے، ناجائز و گناہ ہے، تم میں کوئی اس کا مزہ تو ہے نہیں، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، گناہ گار مفت کے اندر ہو رہے ہو تو چھوڑ ہی دو اس کو، گناہ بے لذت کیوں کر رہے ہو؟ گناہ با لذت بھی کرنا نہیں چاہیے، لیکن سمجھانے کے لیے وہاں پر کسی موقع پہ بندہ بول دیتا ہے یار گناہ بے لذت کیوں کر رہے ہو، تو آدمی لوگ اس سے رکے۔ لیکن اگر یہ حال ہو کہ مسجد کے اندر بھی کسی کا میوزک والی ٹیون بجے اور پوری مسجد خاموش کی خاموش ہے اور ایک بندہ بھی اس کو جا کے نہیں سمجھا رہا، ایک بندہ بھی نہیں سمجھا رہا، تو پھر وہاں پر امر بالمعروف نہی عن المنکر اور نیکی کی دعوت کا کیا جذبہ ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔